سجدہ کرنا ہے اور جگہ بھی پاک ہوئے. حاجی کو حکم ہے اگر تو آجے بیت اللہ کرنا ہے تو جنہیں رقم خرچ کرنی ہے وہ بھی پاک ہوئے. قربانی کرنا لے نو حکم ہے جنہیں جانور ذبح کرنا ہے وہ حلال کمائی کا جانور ہوئے. ہر مسلمان کو حکم ہے کہ پلیتی تو بچو، پلیتی تو دور رہو. مگر جدو نبی دی اہل بیت دی باری آئی، نبی دی اس گھرانے دی باری آئی، وہ تو اللہ نے اہل بیت میں تبدیل نہیں فرمائی کہ تساں پلیتی تو ذرا بچ کے رہنا. وہ تو اللہ نے پلیتی نو حکم فرمایا ہے خبردار تساں انہاں دے نیڑے نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تساں انہاں دے نیڑے نہیں ہونا. کوئی پلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دی اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتا. دیکھئے نا حضرت ام سلمہ حدیث پاک تیرا بھی حضور امام الانبیاء حضرت ام سلمہ دے گھر تشریف فرما دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک چادر مبارک فآتت فاطمۃ فادخلها فی. حضرت سیدہ زہرا آئیاں حضور نے اپنی چادر دے تھلے بلایا. ثم جاء علی بن ابی طالب. تھوڑی دیر کے بعد علی المرتضیٰ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے تھلے جگہ عطا فرمائی. پھر حضرت ثم جاء الحسن تے حسین آئے. حضور نے چادر دے تھلے جناب والا سب مکٹھیاں کر کے اتے چادر دے کے دعا کی تھی اللہم آؤلائی اہل بیتی. یا اللہ اے میری اہل بیت. حضرت ام سلمہ بیٹھدیاں نے پہیاں. حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میں چادر میں چوک کی عرض کی تھی یا رسول اللہ ممی شامل ہاں. حضور نے فرمایا تسی پہلے ہی شامل سو آج علی کو شامل کر رہے ہیں. تسی پہلے ہی شامل سو آج حسن کو شامل کر رہے ہیں. تسی پہلے انکا علا خیر ہو آج حسن نے حسین کو شامل کر رہے ہیں. جدو اے آلہ مبارکہ پڑھی جائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر بات سمجھ جانی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو پلیتی دور. جدو اے آلہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے پھر بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضور نے ساری ازواج مطہرات کو پلیتی دور. جدو اے آلہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے پھر ایک بات روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد اس پلیتی اس نجاست تو دور وجہ کہ اللہ دی عزت کی قسم اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے حبیب نے سونا اسی ہر قسم کی نجاست بلکہ حضور نے خود فرمایا لوگوں میں تے میرا ویر علی جس حالت میں کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتا میں بھی آ سکنا علی المرتضیٰ بھی آ سکتا ہے. داخل ہو سکنا علی المرتضیٰ بھی داخل ہو سکتے ہیں. یہ ہر قسم کی پلیتی کی دور نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی دی اہل بیت کو ہر قسم کی پلیتی دور کر دیتی. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. انہوں پاک کر دیتا جی میں پاک کرنا حق ہے. دیکھئے نا باب محبت تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اور دیگر محدثین نے اس بات کو کہتا. یہ شرعی مسئلہ جدو عورت بچے کو جنم دین دی ہو آپ اب جان دے ہو کہ 40 دن جو مجبور شریعت نے چھپی دیتی نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی. وہاں میں وقت کی رابعہ بصری کیوں نہ ہوئے اے حکم ہوئے واسطے. سبحان اللہ. البدایہ اب نہایہ ابن کثیر نے اس بات میں پوچھتا. دیگر محدثین نے پوچھتا کہ رمضان مبارک دن میں 15 رمضان مبارک کا دن نے مسجد نبوی دے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی. ادھر سیدہ زہرا کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا نام ہے حسن. حسن سبحان اللہ. وجہ تو مسئلہ کی آقا دیکھو نا حسن بھی حضرت سیدہ زہرا کا ہی بیٹا. حسن دی رگاں دے اندر بھی حاضر قرار دا کون ہے. حسن بھی مولا علی دا ہی پتر ہے. اللہ دی عزت کی قسم حسن دا ذکر نہیں ہوئے گا. حسن دا ذکر تے حسین دا تے نبی دے صحابہ دا ایک کوئی پلیٹ فارم تے ذکر ہوئے گا. مسئلہ کی حق آلے سنہ و جماعت ولادت ہوئی ہے مولا حسن دی. حسن دا ذکر ایسے واسطے نہیں ہوتا کہ امام حسن نے صلح کی تھی میرے معاویہ نال. بولو ذرا مہربانی میرے معاویہ نال صلح حضرت امام حسن دی. کیونکہ حضور نے دعا دیتی سی جی ہو جا منگن والا لنگر بھی ہو جا جی ہو جا لین والا پھر لنگر بھی ہو جا. اور نبی پاک جلوہ گر نے سیدہ زہرا آئیاں ایک پاس سے حضرت امام حسن ہو چکی ہے دوسرے پاس سے امام حسین ہو چکی ہے کہ نبی دی بارگاہ عرض کر دیا نے آقا
میرے دو پتر آئے نے کچھ دیو نا انہوں سبحان اللہ منگن کون آئیں نے سجدہ بولو سجدہ زہرہ منگن آئیں نے جی ہو جی منگن آلی پھر لنگر بھی جی ہو جا منگن آلا پھر خیرات بھی منگن آلی یا سجدہ زہرہ حضور امام الانبیاء نے حضرت امام حسن اپنے جناب والا گود اندر بٹھایا کہ سینے دے نہ لایا فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے پتر حسن ہوں میں اپنی بردباری دیتی میں تیرے پتر ہوں اپنا حوصلہ عطا فرمایا میں اپنے بیٹے حسین ہوں اپنی شجاعت عطا فرمائی فرمایا بیٹی فاطمہ والی یاد رکھنا اے تیرے پتر حسن ہے یہ دو مسلمانوں نے گروہ اندر صلح کرائے گا اے تیرا پتر حسین ہے یہ میدان کربلا دے اندر میرے دین کو اپنی گردن کٹا دے حسن نے صلح کی تھی یقین دینا حضرت میرے یا قائد نہیں امام حسن نے صلح فرمائی حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسی ہر نبی دے صحابی دے مولا اور سنیے مسئلہ کی حق علیہ سنہ و جماعت موقف کیے جن دے نال حضرت سیدنا امام حسن نے صلح کی تھی سنی ان دے نال جنگ نہیں کر سکتا جس حسین نے یزید نال جنگ کی تھی سنی ان دے نال صلح نہیں کرتا سبحان اللہ بے شک سنی ان دے نال صلح نہیں کرتا جن دے نال حسین دی جنگ سنی دی بھی ان دے نال بھی جنگ جن دے نال مولا حسن دی صلح ہے تے سنی دی بھی صلح مسئلہ کی آقا علیہ سنہ و جماعت میں آ رہے ولادت کی دی ہوئی حضرت امام حسن جب ہو رہی ہے نا ولادت کی دی ہوئی امام حسن دی رمضان مبارک کا مہینہ ہوتے ادھر سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی عصر کی نماز کا ٹائم ہے سیدہ زہرا نے مصلی بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے سبحان اللہ یہ عورتیں بھی موجود سن دائیاں موجود سن بڑیاں پریشان ہوئیاں کہ عورتیں تو بچے نو جنم دیتی ہے دی حالت ہی نہیں مصلی کھلون دی نماز پڑھن دی نہیں ہوتی نبا کی دی حالتیں چلتی ہے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عورتاں آئیاں عرض کر دیاں نے سونے آئے بدعا دے چرے والے بلیل دینا ظلمہ والے حامیم دیاں پڑھنا والے یاسین دیاں سے سبحان اللہ سونے اللہ نے یہ نہ پاک کیتا ہے اپنے نبی کے گھرانے سبحان اللہ یار اس گھرانے کا مقام تو مرتبہ کی ہے حضور نے یہ میں اتنی بچپن کے اندر فرما دیتا سی جی میں حضرت امام حسین دی ولادت ہوئی ہے نا وہ میں حضرت امام حسین دی شہادت کی بھی خبر سبحان اللہ
نالی امام حسین کی شہادت کی خبر ملی کہ حسین حسن مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن تے میرا حسین جنتی نوجوان، اے ڈگری ہے یار، پہلے امتحان ہوتا ہے، تیاری ہوندی ہے، پھر جا کے ڈگری ہوندی ہے۔ ایک ایسا شعور ہے مصطفیٰ دے گھرانے دا، میرے نبی نے اپنے پتراں نو پہلے ڈگری عطا فرمائی ہے، پھر تیاری کرائی ہے، پھر کربلا دے اندر حسین نے امتحان عطا فرمایا۔ انہاں دی شانیں ہی بکھریاں ہیں، انہاں دا مقام ہی بکھرا ہے۔ حسین مصطفیٰ بچپن کوئی میں اتنی سن پیار کرتے ہیں، حضور جانتے سامنے گرمی دے بڑے بڑے دن، سیدہ زہرا گھر کلی، سنیے ذرا ادھر حضرت ام ایمن کون ہے جنہیں ام ایمن نے مصطفیٰ کو اپنا دودھ پیش کیتا سی، یہ بھی رضائی ماں ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور امام الانبیاء جلوہ گر میں ام ایمن کول بیٹھی ہیں، حضور نے فرمایا نہیں ام ایمن، یا رسول اللہ، فرمایا نہیں ام ایمن، میری بیٹی گھر پر کلی ہے، زہرا کلی ہے، وہ چکی بھی خود چلاندی ہے، بچیاں دا جھولا بھی خود چلاندیاں نے، گھر دا کام بھی خود کر دیاں نے، نہیں ام ایمن جاؤ نظرہ میری بیٹی دے گھر، میری بیٹی دا کام ہوئے تو کر دیا جے، ام ایمن کہنیاں نے، میرے جناب والا گرمی دے بڑے بڑے دن دوپہر دا ٹائم، کہنیاں نے میں زہرا پاک دے گھر آئی، یقین نبی دی شہزادی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب والا تطہیر دی چادر لے کے لیٹیاں ہوئیاں نے، ام ایمن کہنیاں نے چکی بھی آپ پہ چلنی پئی ہے، شہزادیاں کا جھولا بھی آپ پہ جھولایا جا رہے ہیں، ام ایمن کہنیاں نے میں حیران ہو کے گھر آئی، نبی نے فرمایا نہیں ام ایمن واپس آ گئی، اے سونیا وہ جھولا بھی آپ پہ میرا جھولے گئے، چکی بھی آپ پہ چل دیئے، تیری بیٹی آرام کی کر دیئے، فرمایا نہیں ام ایمن یہ ہوئی خان واسطے کرے آسی، چکی چلان آلے فرشتے سان، جھولا چلان آلیاں ہونا دے فرشتے سان، میری بیٹی آرام کر رہی ہے، رب نے فرشتیاں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرمایا جاؤ اتنی دیر تک سیدہ زہرا لیٹیاں نے گھر دا کام کہاں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، پھر گھر کا امام میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے جن کا جھولا فرشتے جھولا رہے، وہ جن کا